بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام امت مسلمہ کو رمضان مبارک۔ رمضان رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا انتظار ہر مومن سال بھر کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، گناہوں کی بخشش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ مہینہ دراصل قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا اور پیاسا رہنا نہیں بلکہ تقوی پیدا کرنا ہے۔ تقوی یعنی ہر وقت یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ایک بندہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، حالانکہ وہ تنہائی میں کھا بھی سکتا ہے، لیکن وہ صرف اللہ کے خوف سے ایسا نہیں کرتا، یہی تقوی ہے۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم صرف ظاہری عبادت نہ کریں بلکہ اپنے دل کو بھی پاک کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے نجات کا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ کے قریب آنے کا موقع دیتا ہے۔ جو شخص سچی توبہ کر لے، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رمضان کی خاص عبادتوں میں سے ایک تراویح ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین رمضان میں قیام اللیل کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی سب سے عظیم رات لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے میں خاص طور پر عبادت کریں۔ رمضان ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ انسانیت کا بھی درس دیتا ہے۔ زکوٰۃ، صدقہ، فطرانہ، یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے غریبوں اور ضرورت مندوں کا حق ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سحی ہو جایا کرتے تھے۔ رمضان دراصل اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا مہینہ ہے۔ کیا ہماری نماز درست ہے؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری کمائی حلال کی ہے؟ اگر رمضان گزر جائے اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور برے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ آنکھ کا روزہ یعنی حرام سے بچنا، زبان کا روزہ یعنی جھوٹ اور غیبت سے بچنا، دل کا روزہ یعنی حسد اور بغض سے پاک ہونا۔ رمضان ایک مہمان کی طرح آتا ہے اور بہت جلد رخصت ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اس مہینے میں اپنی بخشش کروا لے، قرآن سے تعلق جوڑ لے اور اپنی زندگی کو بدل لے۔ آئے اس رمضان میں ہم عہد کریں کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں گے، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں گے، صدقہ و خیرات کریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں گے اور سچی توبہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے،
رمضان کے تمام روزے رکھنے اور اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے اور اپنی مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور روز نئی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔